شادی کے شروع کے 3 4 5 سال اس کی سائیکالوجی جو ہے وہ چیلنج میں ہوتی ہے. اس کی ویری ایگزسٹنس جو ہے نا, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو ماں کے گھر سے سیکھ کے آئی تھی اس کو پہلے مٹانا پڑتا ہے اور پھر نئی ایک طرح سے نا ایک خاتون بنتی ہے. کہ شادی کے شروع میں لبیڈو جو ہے نا وہ مردوں کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتا, لیکن خواتین کے لیے بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. اس کی وجہ یہ اتنے ڈھیر سارے پریشر کے اندر اپنی ان جو ہے جو فزیکل نیڈز ہیں ان کی تو بات ہی نہیں ہوتی, بلکہ ان سے تو جانیں چھڑانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن جیسے ہی تھوڑا سا یہ والا پروجیکٹ جو ہے وہ اپنی شیپ لینے لگ جاتا ہے تو ایک خاتون اپنی فزیکل نیڈز کو بھی دیکھنا شروع کر دیتی ہے. اگر ہم یورپ کی طرف جائیں جہاں پر اتنی جو ہے سوشل اقدار کی ڈنڈا نہیں ہوتا یا مذہبی اقدار کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی, تو وہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ مرد بھی جو ہیں ایکسٹرا میریٹل افیئرز میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور خواتین بھی اس وقت اس کوشچن کو لے آتی ہیں کہ اف یو آر ناٹ فلفلنگ مائی ڈیزائرز اور یو آر ناٹ سیٹسفائنگ می ایز اے ہیومن بینگ, ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہے کہ آئی کین ٹیک اپ اندر وینیو, میں کہیں اور بھی جا سکتی ہوں. ایک مسلمان عورت جو ہے, ٹھیک ہے, جس نے اپنی زندگی کے اندر اتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے کہ اپنے 3 یا 4 بچوں کی بہترین پرورش کر کے ان کو زندگی کے اچھے رستے کے اوپر چلا دیا ہے, یہ عورت کیا اپنی اچیومنٹ کو ایسے ضائع کرے گی ناشکریوں کے ساتھ, نیگیٹیوٹیز کے ساتھ اور وقت کے ضیاع کے ساتھ؟ اولاد اس کو بہت زور سے ڈیناؤنس کرتی ہے کیونکہ سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب ابا جی نے جو ہے دنیا سے چلے جانا ہے, تو ہم ان کی ایک اور بیوی اگر گھسا دیں گے تو کیا ہوگا کہ وراثت کی شرکتیں ہوں گی, اور پھر اگر کہیں بچے پیدا ہونا شروع ہو گئے تو وہ ہمارے لیے ایک اور مسئلہ بن جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویری ویری وارم ویلکم ایوری بڈی. آپ کا چینل, آپ کا پلیٹ فارم حبل اللہ, اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر آسیہ مدنی. ہماری سیریز جو میرج سیریز ہے یہ بڑی سیمیٹریکلی جو ہے ہر اسپیکٹ کو ٹچ کرتے ہوئے اب ہم پہنچ گئے ہیں مڈل ایج کے اوپر. جو ہمارے جو سارے ویورز جن کو بہت ساری کوئریز ہمیں, جنہوں نے شاید اگلے پروگرامز دیکھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ کچھ ایسی کویشچنز ان کے ہوتے ہیں جو ہماری پچھلی ساری ایپیسوڈس میں ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں. آج ہماری ایکچولی 16th ایپیسوڈ ہے, اور اس ایپیسوڈ اب آپ یہ سوچیے کہ ایچ اینڈ ایوری اسپیکٹ ہیز بین ٹچڈ الحمدللہ, میکسیمم آف دیم ان دا پریویس episodes. You can go in the playlist and you can find that. اور آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے مڈل ایج پہ. مڈل ایج آ گئی ہے, ہسبینڈ وائف ہیں, ایک فیملی ہے, بیہیویئر چینجز ہیں, کچھ کرائسس ہیں, کچھ چیلنجز ہیں, اور کیا ہوتا ہے, کیا ہونا چاہیے, اگر کوئی پرابلمز آتی ہیں تو ہم انہیں کیسے ریزالو کریں. یہ ساری چھوٹی موٹی سی بہت ہی خوبصورت چیزیں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر آسیہ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں. ویلکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. الحمد للہ. ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیر. ایوری ٹائم ہم لوگ ماشاء اللہ ہم نے دیکھے ہیں, ہم نے سوچا نہیں تھا کہ ہم 16th ایپیسوڈ تک لے کر اپنے اس پروگرام کو چلیں گے. آپ کو یاد ہے ہمارا اوریجنل پلان صرف 6 ایپیسوڈس کا تھا بالکل, کہ ہم اس میں اس کو کنکلوڈ کر دیں گے. لیکن یہ سب ویورز کی بہت محبت, ان کی کوئریز, ان کے کویشچنز, ان کے جو ہیں اسٹیٹمنٹس نے ہمیں بڑا مدد بھی دی اس چیز کے اندر. ڈاکٹر صاحبہ جیسے آپ نے سنا کہ آج انشاءاللہ بات کرتے ہیں کہ ایک مڈل ایج کے اوپر. دیکھیں مڈل ایج میں پہنچ جاتے ہیں, ہم بھی اس اسٹیج کے اوپر ہیں. اس میں جو ہے نا کیا کیا چیلنجز آتے ہیں ایک ہسبینڈ اور وائف کو ایک گھر میں رہتے ہوئے. اگر ایک گھر میں دیکھیں کبھی کبھار تو یہ ہوتا ہے, زیادہ تر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اسی پہ بیس کرتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹمز ہیں, گھر میں 2-3 بہویں بھی ہیں, بیٹے بھی ہیں, اور نہیں ہیں تو کیا اگر پھر وہ اکیلے بھی ہیں, تو کافی یہ چیز ایک محسوس ہوتی ہے کہ جس میں گائیڈ لائن کی ضرورت ہے. ہم سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ ایک اس ایج پہ آ کے ہسبینڈ اور وائف کی انٹیمیسی, ان کی کلوزنس, ان کی ایک دوسرے کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ کس حد تک بڑھ جاتی ہے, کتنی ضروری ہو جاتی ہے؟ بہت ہی یہ اہم سوال ہے, لیکن میں تھوڑا سا آپ کے سوال کو جو ہے لمٹ کرنا چاہوں گی. آپ نے جہاں پہ بہوؤں کا اور دامادوں کا ذکر کیا نا, میرا یہ خیال ہے کہ یہ لیٹر ایج یعنی اولڈ ایج کا مسئلہ ہے. جو مڈل ایج ہے نا اس کو اگر ہم ڈیفائن کرنا چاہیں نا تو اس کو میرا خیال ہے ہمیں رکھنا چاہیے جس وقت آپ کے بچے جو ہیں وہ میٹرک کے او لیولز تک پہنچ جاتے ہیں. یعنی اب یہ نہیں ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں, لیکن اب نظر آ رہا ہے کہ دے آر آن دی پاتھ آف انڈیپینڈنس. ٹھیک ہے,
میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس کو مڈل ایج جو ہے نا جس کو کہتے ہیں وہ ہم اس کو لے کے چلتے ہیں. بالکل ٹھیک. اسی لیے میں نے اس کو پہلے ہی ڈیفائن کر دیا اور لمٹ کر دیا تاکہ ہمارے کوسچنس اور ہمارے جو پوائنٹس ہم ڈسکس کرنے لگے وہ اسپیسیفک بھی ہوں اور فوکس بھی ہوں انشاءاللہ. اچھا اب اس میں آپ نے جیسے کہ سب سے پہلے بتایا کہ انٹیمیسی کا بھی ہم میرا خیال ہے ذرا تذکرہ ٹھہر کے کرتے ہیں. اس سے پہلے ایک چھوٹا سا مجھے انالیسس دے لینے دیجیے. وہ انالیسس ایک پیراڈاکس ہے. وہ یہ اس طرح سے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ ایک جو سوشل سائیکل ہوتا ہے ایک میرڈ لائف کا, ایک میرڈ کپل کی جو لیونگ ٹوگیدر کا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ابتدائی زندگی ہوتی ہے وہ ایک خاتون کے لیے بہت چیلنجنگ ہوتی ہے. شادی کے شروع کے 3 4 5 سال اس کی سائیکالوجی جو ہے وہ چیلنج میں ہوتی ہے. اس کی ویری ایگزسٹنس جو ہے نا, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو ماں کے گھر سے سیکھ کے آئی تھی اس کو پہلے مٹانا پڑتا ہے اور پھر نئی ایک طرح سے نا ایک خاتون بنتی ہے. اس کی جسم, بچے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں, پریگننسیز چل رہی ہوتی ہیں, دودھ پلانے کا لیکٹیشن کا پیریڈ چل رہا ہوتا ہے. پھر آپ اس کے بعد دیکھیے کہ اس کا مال, جتنے پیسے ہوتے ہیں وہ پورے نہیں پڑتے. اور یہ ہے کہ اس میں یہ کوشچن ہی نہیں ہوتا میاں بیوی کے درمیان کہ کس کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے, کیونکہ اتنی زیادہ نیڈز ہوتی ہیں کہ دیکھے بھلے بغیر ایک عورت کو اپنا جتنا مال, جتنی پروفیشنل سکلز ہیں وہ بھی اپنی فیملی کو دینی پڑتی ہیں. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کی جو مینٹورشپ ہے, ٹھیک ہے, ہم نے اس کی پرورش کا تو ذکر کر لیا, لیکن تربیت اور یہ سب چیزیں بھی بہت چیلنجنگ ہوتی ہیں ان کے. اچھا ایک خاتون, اس کے اندر ہسبینڈ مدد کرتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی اس پوزیشن میں مدد کر نہیں پاتے جتنا, یعنی کہنے کا مطلب کہ چیلنج جو ہے وہ دونوں پہ ایکولی ڈیوائڈ ہو ہی نہیں سکتا حقائق کی روشنی میں. اور ہوتا کیا ہے کہ آفٹن ہسبینڈ کمی بیشی بھی کر جاتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے یار میں کیا کر سکتا ہوں, تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہارا مسئلہ ہے تم اس سے نپٹو. لیکن ایک خاتون کے لیے بہت اوور ویلمنگ ہو جاتا ہے, اور بہت ساری خواتین اس عرصے میں شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈس تھے تو وہ ایموشنلی اویلیبل تھے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اینی وے ہم ان شکایات کو ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں. میں صرف ایک چونکہ پیراڈاکس کو جو ہے وہ کرنا چاہ رہی ہوں, اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا. یہ خاتون کے لیے بہت چیلنجنگ ٹائم ہوتا ہے اور اس کو سم ٹائمز لگتا ہے کہ میں تو وہ رہی نہیں جو میں تھی, اور کیا زندگی نے یہی مجھ سے مانگنا تھا. اور یہ وہ ڈریڈنگ پیریڈ ہے جس کو دیکھ دیکھ کے جو ہے نا جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی وہ بھی ڈر رہے ہوتے ہیں. صحیح. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ جو ہوتا ہے نا اس کی زندگی میں کوئی بہت فرق نہیں پڑتا, بلکہ اس کو یہ ہے کہ خدمت کرنے والی, ایک ساتھ دینے والی, ایک گھر بنا کے دینے والی ایک اور ساتھ میسر آ جاتا ہے. یہ ٹھیک ہے اس کے اوپر تھوڑی فائنینشیل ڈیمانڈس جو ہیں بڑھ جاتی ہیں, لیکن اس کے دوست, اس کی جم کی روٹین, اس کی پڑھنے پڑھانے کی روٹین, یعنی جو اس کی پرسنل گروتھ ہے نا وہ متاثر نہیں ہوتی. جبکہ خاتون کو ان سارے چیلنجز کی موجودگی میں اپنی تعلیم پر بھی ہاتھ لگانا پڑتا ہے, اپنے کریئر کو بھی سٹاپ لینا پڑتا ہے, اور اس کو لگتا ہے کہ بس میں تو صرف بچے پالنے والی ایک وہ جو ہے نا آیا بن کے رہ گئی. اچھا ذرا سا یہ ٹائم گزرتا ہے نا جب بچے آپ کے فوری طور پہ سب کے سب بچے اسکول گوئنگ ہو جاتے ہیں, اور 1-2 سالوں کے اندر جب بچے تھوڑے سے بڑے ہونے لگتے ہیں, ان کی روٹین سیٹ ہو جاتی ہیں, تو ایک دم خاتون اپنے آپ کو ایموشنلی اور مینٹلی لبریٹڈ محسوس کرنے لگتی ہے. اچھا یہ ٹائم ہوتا ہے جس میں ایک دم اس کو اپنے حسن کا بھی احساس ہوتا ہے, اس کو اپنی فزیولوجی کا بھی احساس ہوتا ہے, اور اس کی اپنی فزیکل نیڈز کا بھی احساس ہوتا ہے. آپ کو میں بڑی عجیب بات بتاؤں, شادی کے شروع میں لبیڈو جو ہے نا وہ مردوں کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتا, لیکن خواتین کے لیے بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. اس کی وجہ یہ اتنے ڈھیر سارے پریشر کے اندر اپنی ان جو فزیکل نیڈز ہیں ان کی تو بات ہی نہیں ہوتی, بلکہ ان سے تو جانے چھڑانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن جیسے ہی تھوڑا سا یہ والا پروجیکٹ جو ہے وہ اپنی شیپ لینے لگ جاتا ہے تو ایک خاتون اپنی فزیکل نیڈز کو بھی دیکھنا شروع کر دیتی ہے. اچھا پھر وہ جو تعلیم حاصل کی ہوتی ہے, وہ جو کریئر کو سٹاپ لگایا ہوتا ہے, اس کو بھی جب ریزیوم کرنا شروع کرتی ہے تو وہ ایک دوبارہ اپنے آپ کو بہت ایلیٹیڈ لائف محسوس کرتی ہے کہ دیکھو میں آن دی پاتھ آف سکسیس اینڈ گروتھ میں دوبارہ چل پڑی ہوں. اچھا لیکن آن دی ادر ہینڈ, آن دی کنٹریری بلکہ میں کہوں گی, کیا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ اس وقت جو ہے نا ایک تو فائنینشیل ڈیمانڈس کے اندر بہت زیادہ آ جاتا ہے, دوسری بات یہ ہے کیونکہ بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, اور دوسری بات ہے کہ بچوں کی تربیت میں اب اس کی انوالومنٹ زیادہ ہونے لگ جاتی ہے. جب تک تو بچہ دودھ پیتا تھا, ماں کی گود میں تھا یا ماں کے ساتھ ہوتا, وہ اس میں ہسبینڈ کی بہت زیادہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی. لیکن یہ ہے کہ اب اچانک ہسبینڈ کو بھی نظر آتا ہے کہ بچوں کو اس کو فزیکل ٹائم دینا پڑتا ہے, اور یعنی وہ بھی اب اس کے ایجنڈا میں اور ڈیلی روٹین میں شامل ہونے لگ جاتا ہے. پھر وہ تربیت کا بوجھ بھی محسوس کرتا ہے, بیٹیوں کا تو محسوس کرتا ہی کرتا ہے, اس کے ساتھ بیٹوں کا بھی محسوس کرتا ہے. تو ہسبینڈ جو ہے نا اب اس کی جو ہے
اس کے لیے چیلنجز ذرا بڑھتے چلے جا رہے ہیں جس میں اس کو اپنے آپ کو لمٹ کرنا پڑتا ہے. اچھا کچھ عرصہ اسی طرح سے گزرتا ہے, مرد جو ہے وہ اب یہاں پہ ایموشنلی اور جو ہے نا کاموں کے لحاظ سے وہ برڈن میں آنے لگ جاتا ہے, جبکہ خواتین جو ہیں وہ تھوڑی سی فارغ ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا ادھر سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ ریٹائرمنٹ بھی قریب آنے لگ جاتی ہے. اچھا ریٹائرمنٹ کا جو ٹائم ہے نا وہ مرد ایک شوق سے لینا تو چاہتے ہیں کہ میں تھک گیا اور مجھے بس اب ریٹائرمنٹ چاہیے, لیکن آن دی ادر ہینڈ ایک بہت بڑا ان کے لیے چیلنج بن جاتا ہے کہ وہ جو پہلے ان کی پوری زندگی بڑی پروڈکٹیو اور ایک ایک لمحہ جو ہے ایکسائٹمنٹ اور تھرل کے ساتھ فل تھا, اچانک گھر بیٹھ کے تو جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی عجیب طرح سے ہو جاتا ہے. سب سے بڑھ کے مرد اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ چونکہ اب میں اس طرح سے وہ ایکٹیو نہیں ہوں تو میری چیزوں کے اوپر جو گرفت اور کنٹرول تھا نا میں اس کا کانفیڈنس بھی لوز کرتا چلا جا رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اگر ہم یورپ کی طرف جائیں جہاں پر اتنی جو ہے سوشل اقدار کی ڈنڈا نہیں ہوتا یا مذہبی اقدار کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی, تو وہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ مرد بھی جو ہیں ایکسٹرا میریٹل افیئرز میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور خواتین بھی اس وقت اس کوشچن کو لے آتی ہیں کہ اف یو آر ناٹ فلفلنگ مائی ڈیزائرز اور یو آر ناٹ سیٹسفائنگ می ایز اے ہیومن بینگ, ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہے کہ آئی کین ٹیک اپ اندر وینیو میں کہیں اور بھی جا سکتی ہوں, اور یا پھر یہ ہے کہ کسی اور سے بھی میں تعلق استوار کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مڈل لائف کرائسس جو ہے نا یا مڈل ایج کرائسس یہ بہت ایک امپورٹنٹ ٹرم ہے. میں اس کے اندر یہ بات سمجھتی ہوں کہ چونکہ ہمارا یہ والا جو پروگرام ہے ہم دونوں خواتین ہیں اور ہم خواتین کے پرسپیکٹیو کے اوپر زیادہ ہمارا فوکس ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے ایک جو بات کی سمجھ آئی ہے خود اپنی مڈل ایج میں پہنچنے کے بعد, وہ یہ سمجھ آئی ہے کہ جب تک ہم اپنی زندگی کو کسی پرپس کے ساتھ فل نہیں کرتے تو یہ والے کوسچن ارائز ہوتے رہتے ہیں. صحیح. ہوتا کیا ہے کہ ماں باپ نے تیار کیا, تعلیم بھی دی, تربیت بھی دے دی اور کہا کہ سسرال میں ناک نہ کٹوا دینا, بچوں کی اچھی تربیت کرنا اور وغیرہ وغیرہ. ایک عورت واقعی اپنا فل دیتی ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہنے کا مطلب آپ یہ کہہ دیجئے کہ ماں باپ جو ہے نا 22-23 سال کی عمر تک اپنے بچوں کو بلکہ اپنی بیٹیوں کو بھی پورا ایکوپ کر کے تربیت کر کے بھیجتے ہیں کہ تم نے جا کے جو ہے نا اپنی لائف کو اچھی کیری آؤٹ کر لینا, اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جانا اور اپنے گھر کو سنبھالنا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو 35 ایئرس کے بعد تو بچے پیدا ہی نہیں نا ہوتے. بچے پیدا ہونے کا عمل تو بالکل ہی ارلی 20s میں اور فرسٹ 30s میں ہی ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب خاتون جو ہے بچے بڑے بھی ہونے لگ جاتے ہیں, زندگی ایک روٹین میں آنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کو می ٹائم زیادہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. اب اس میں خاتون کو سمجھ نہیں آتی کہ یار اگر میں آج 40 سال کی ہوں یا میں 42 سال کی ہوں تو اگر ہم دیکھیں اپنی نارمل لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے وہ ہماری عموماً 60 سے 70 تک ہوتی ہے, چلے ہم 60 کو پکڑ لیتے ہیں, تو 40 سال کی عمر کے بعد میرا یہ مطلب ہے کہ آپ کے پاس 20 سال اور زندہ رہنا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ آرام سے 25 اور 30 سال بھی ہو سکتے ہیں. اور 70 سال کی خاتون بھی جو ہے وہ کوئی ایسی نہیں ہوتی جو کہ لائف میں پیچھے رہ جائے اور بستر کے اوپر بیڈ ریڈن ہو کے بیٹھ جائے. 70 سال کی خاتون بھی بڑی ایکٹیو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں کیا ہے, اس کی بڑی فیملی انوالومنٹ بھی ہوتی ہے. وہ اگر کسی کریئر کو وہ ہیڈ کر رہی ہے, چل رہی ہے, تو اس کے اندر بھی وہ بہت زبردست میننگ فل انپٹ دے رہی ہوتی ہے, ایکسٹرا فراست, ایکسٹرا بصیرت کے ساتھ اور ایکسٹرا وسائل کے ساتھ. بالکل. اب کیا ہوتا ہے کہ جو تو خواتین گھر میں رہتی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جوانی کے لیے تو سارے پریپیئر کرتے ہیں, لیکن ہمیں بڑھاپے کے لیے کوئی ٹرین نہیں کرتا. یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ بالکل ہماری جتنی بھی کانورسیشنز ہیں نا ڈاکٹر آسیہ, وہ ساری اسی پہ ہیں کہ جوانی پہ, شادی کے شروع. یہ وہ ایج ہے کہ جس میں اگر کوئی بیٹھ جاتا ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے, اپنے آپ کو کس طرح ضائع کرتا ہے اور اپنی ایبلٹیز کو کس طرح جو ہے نا وہ سنپ کر دیتا ہے, اور نہ معاشرہ فائدہ اٹھاتا ہے نہ خود بھی یوز لیس ہو جاتا ہے. میں ویورز کے لیے اپنی ایک پرسنل کہانی ضرور شیئر کروں گی. 2013 میں میں ورکنگ ویمن ہوں. اچانک میں نے دیکھا کہ وہ تو پہلے تو میری جب سیلری بینک میں آیا کرتی تھی تو وہ تو آنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا اور فوراً یوز ہو جاتی تھی. 2013 میں سڈنلی کیا ہوا کہ 1 مہینہ میری سیلری کسی نے پوچھی نہیں, کیونکہ ضرورتیں پوری ہو رہی تھیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ واہ بھائی واہ, میرے تو پیسے بچنے لگ گئے. میں نے دیکھا دوسرا مہینہ بھی میری سیلری گھر والوں نے نہیں پوچھی, ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی تھیں. تیسرا مہینہ جب آیا تو ایک دم مجھے ایک احساس نے بہت زور سے ہٹ کیا, اور وہ احساس, حالانکہ میرا بینک بیلنس بڑا تھا, اور وہ ہٹ یہ کیا کہ کیا میرے گھر کو اب اتنی ضرورت نہیں رہ گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس چیز نے مجھے بہت جو ہے نا سوچنے پہ مجبور کیا, اور میں نے اپنے آپ سے بار بار پوچھا, میں نے کہا میں اس بیلنس کو
بڑھتے ہوئے بیلنس کو لے کے کیا کروں گی. اس بیلنس اب اللہ تعالیٰ کی یہ احسان ہے نا میرے پر کہ وسائل بڑھ رہے ہیں, کیونکہ پہلے تو میں وسائل کو ہی روتی رہتی تھی, پورا پڑتا ہی نہیں تھا, اب تو اچانک وسائل بڑھنے لگے تو میں کیا کروں گی. اور وہی سوال جو ہے نا جو میں نے بھی آپ کے سامنے پیش کیا کہ اگر مجھے 20 سے 25 سال مزید زندہ رہنا پڑ گیا تو ان میں کیا کروں گی. بچے تو بڑے ہو گئے اور بڑی اسموتھلی نظر آ رہا ہے, ابھی کچھ عرصے کے بعد ان کی شادیاں ہو جائیں گی, اپنی پڑھائی کے لیے باہر چلے جائیں گے, شہر چھوڑ جائیں گے ایٹسیٹرا, اور جو ہے پھر میں کیا کروں گی. تو مجھے یقین کیجئے کہ اس کوشچن نے اتنا ہٹ کیا کہ آئی ٹک 2 to 3 years جس کے اندر میرا بیلنس بڑھتا چلا گیا اور مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میں اس کا کیا کروں. اور کیا ہے کہ یا تو ایک پہلے سے موجود مناسب سا جو گھر ہے اس کے مقابلے میں ایک اس سے بہتر گھر بنایا جائے. اچھا پھر 2 گھر بنا لیے جائیں, تو 2 گھر بنانے کی مجھے ضرورت کیا ہے جبکہ میں ایک ہی گھر میں رہ رہی ہوں. آپ سمجھیے نیڈس کم ہو رہی ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا تو الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت موقع دیا اس وقت پہ یہ سوچنے کا کہ مجھے چاہیے اپنی زندگی کے لیے ایک پرپز میں جو ہے وہ کروں. اور الحمدللہ اس کے بعد پھر میں نے اپنی PhD اور MPhil بھی انہی زمانے میں کیا کہ مجھے آگے بڑھنا چاہیے, کیونکہ جب آپ سوچنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے کانکریٹ انفارمیشن بھی چاہیے ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ جو ہے نا میں نے پروڈکٹیولی اپنے آپ کو جو ہے جو زندگی کا مقصد ہے اس میں انوالو کیا, بلکہ اس سے پہلے تو میں نے زندگی کے مقصد کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا. اس کے بعد میں نے بار بار سوچا کہ میں ایک اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خیر کیسے بن سکتی ہوں. اس میں اگر میری فیملی ہے تو, میرے دوست ہیں تو, جو لوگ جن لوگوں کے ساتھ میرا محبت کا تعلق ہے تو ان کے لیے میں کیسے خیر بن سکتی ہوں. اور یہ جو ہے نا کہ میں کیسے خیر بن سکتی ہوں, اس نے میری سوچ کو جو ہے نا ایک رخ دیا. اسی بات کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں کہ ہماری خواتین کے ساتھ کیا ہوتا ہے, جو فینومینا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اب بچے بڑے ہو چکے ہیں, اب میری جو ہے نا صلاحیتوں کی اتنی ضرورت نہیں رہی, تو اب میں بیٹھ کے نا بستر پہ لیٹ جاتی ہوں کیونکہ مجھے اب آرام کرنے کا زیادہ موقع مل رہا ہے. اور اس بات کو ڈاکٹر کنول کیسر اپنی ٹاکس میں بہت زیادہ اس کو ہائی لائٹ کرتی ہیں. اب میرا یہ کام ہے کہ میں بستر پہ لیٹ کے تو اب سوچنا شروع کروں میرے ہسبینڈ نے میرے ساتھ کیا کیا برائیاں کی تھی, میری ساس کیا کیا کرتی تھی, میری نندوں نے کیسے کیسے میرے ساتھ ہاتھ کیے, اور کیسے جو ہے نا میرے پاس اتنی آزمائشیں تھیں بچوں کو پالنے کی اور کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا. اور جب میں یہ لیٹ کے سوچنا شروع کر دیتی ہوں تو پھر میں کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو بھی بتاتی ہوں تمہارے لیے میں نے یہ قربانیاں دی, اور شوہر سے بھی کہتی ہوں آپ نے میرے ساتھ یہ ہاتھ کیا. اور اب میری پوری کی پوری زندگی جو ہے نا وہ الٹ کے کیا ہے وہ پاسٹ میں گم ہو جاتی ہے, کیونکہ میرے پاس فیوچر میں کرنے کے لیے کام کوئی نہیں ہے. اور چونکہ میں بستر پہ اب زیادہ بیٹھنے لگ گئی ہوں, اب تو پیسے زیادہ آ گئے نا, اب تو کام والیاں بھی مل رہی ہیں, بچے بھی گھر کے کاموں میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, ذمہ داریاں آہستہ آہستہ ڈیوائڈیڈ اور ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتی جا رہی ہیں, چیزیں منظم ہوتی جا رہی ہیں, تو میرے پاس سوچ کا زیادہ ٹائم ہے. لیکن میں نے اپنی سوچ کو بجائے پروڈکٹیوٹی کے میں نے اس طرف لگا دیا کہ وہ اس وقت جو میں لڑائی نہیں کر پائی تھی میں آج وہ لڑائی کروں گی. اس وقت میں نے اپنے حق کے لیے آواز بلند نہیں کی تھی, آج میں وہ بند کروں گی, چاہے وہ اس وقت لگا ہی نہ ہو کہ میرا حق چھینا جا رہا ہے. حالانکہ اس وقت تو آپ اندھا دھند محنت میں لگے ہوئے تھے نا, یہ تو بات ہی نہیں تھی میری ایگو کی طرح کیا ہے, بعد میں کنکلوڈ اور کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیا. بالکل. اچھا اب میرے پاس زیادہ تر کیسز آتے ہیں, جی بات یہ ہے کہ میں بہت ڈپریشن کی مریض ہوں, بلکہ کیا بیٹیاں اور بیٹے جو ہے نا کیس لے کے آ رہے ہیں کہ ڈاکٹر آسیہ پلیز میری مما سے بات کریں آپ, اور میری مما بہت پریشان ہے, وہ بہت ڈپریسڈ ہے, کئی دفعہ گھر میں بلا وجہ وہ بولنا شروع کر دیتی ہیں, اور جس کے ساتھ ابا بھی بہت پریشان ہوتے ہیں, ہم بھی بہت پریشان ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو آپ میری مما سے بات کریں. اچھا ساری کہانی جب وہ کھلتی ہے وہ کیا کھلتی ہے, ساس نے یہ کیا تھا, اب ساس کہاں ہے, وہ تو دنیا سے جا چکی ہیں. اچھا نند نے یہ کیا تھا, اب وہ کدھر ہیں, جی وہ تو اپنے گھر باہر چلی گئی, اپنی زندگی میں مگن ہے. اور جناب والا وہ مجھے جوائنٹ فیملی میں رہنا پڑا, ابھی بھی آپ جوائنٹ فیملی میں رہنے, نہیں وہ تو اب سے 10 سال پہلے گھر بن گیا تھا, اب ہم الگ ہیں. آپ کے ہسبینڈ بالکل خیال نہیں کیا کرتے تھے, بہت بے حس تھے, آج کل کیا حال ہے, اب وہ خیال کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مجھے بہت غصہ آتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں, یہ آپ دیکھیے گا ہمارے معاشرے کی میرا خیال ہے 80% خواتین جو ہیں ان کا یہ کہانی ہے. دوبارہ ہمارا اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ اگر ہم نے اپنی لائف کو پرپس کے ساتھ فل نہیں کیا تو ہم وہ جو گرا ہوا پانی ہے, یہ وہ جو گرا ہوا دودھ ہے, اسی کے اوپر روتے رہ گئے, تو پھر یہ بات ہوگی فلفلمنٹ کہاں سے لاؤں, بڑی آزمائشوں کی میں نے زندگی گزاری ہے, اب میرا ٹائم ہے. اور یہ کہہ کے خواتین اب میرا ٹائم اپنے آپ کو بیمار بنا لیتی ہیں. آپ یہ دیکھیے گا آپ کو 35 سے 40 سال کی خواتین عموماً کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے والی ملیں گی. وہ جی میری جو کمر ہے نا وہ کام نہیں کرتی, وہ جی میں چونکہ ڈپریشن کی دوائیاں لیتی ہوں میں صبح نہیں اٹھ سکتی, اور یہ والی باتیں کہہ کے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اسی نگیٹیوٹی کے ساتھ اور اسی آپ کا ان ہیلتھی لائف اسٹائل کے ساتھ کبھی ڈائبٹیز آپ کو ہو جاتی ہے, کبھی
کبھی بلڈ پریشر ہونے لگ جاتا ہے, کبھی آپ کو میگرین کا مسئلہ بن جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. And then we want the sympathies from others too. We want the sympathies from others. پھر میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ قرآن مجید, جی آپ نے اپنے دل کے بہلاوے کوئی قرآن مجید کی بھی کلاس رکھی ہوئی ہے, لیکن وہ بڑی آپ کی کنوینئنس کے اوپر ہے, ٹھیک ہے, جس کو آپ بڑے آرام سے اسکپ کر دیتی ہیں. بچوں نے باہر سے آنا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیتی ہیں, ٹھیک ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی لائف کا پرپز نہیں ہے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں, جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ یورپ کی خاتون تو یہ کرے گی, وہ زندگی میں ایکسائٹمنٹ اور تھرل ڈھونڈنے کے لیے وہ اپنے آپ کو خاندان کی اور چادر اور چار دیواری کی قید سے آزاد کرے گی, اور وہ کہیں معاشقے کرے گی, کہیں پارٹی بازی کرے گی, کہیں جو ہے نا وہ اس طرح سے اپنے آپ کو دوبارہ جوانی کو کھینچ لانے کے اوپر مجبور کرے گی. لیکن ایک مسلمان عورت جو ہے, ٹھیک ہے, جس نے اپنی زندگی کے اندر اتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے کہ اپنے 3 یا 4 بچوں کی بہترین پرورش کر کے ان کو زندگی کے اچھے رستے کے اوپر چلا دیا ہے, یہ عورت کیا اپنی اچیومنٹ کو ایسے ضائع کرے گی ناشکریوں کے ساتھ, نیگیٹیوٹیز کے ساتھ اور وقت کے ضیاع کے ساتھ؟ اچھا, پھر جب میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ کو اپنی زندگی میں کوئی پرپز ڈھونڈنا چاہیے, جی اصل میں میرے پاس اتنی تعلیم نہیں ہے, میں نے میٹرک کیا ہے, FA کیا ہے, سادہ BA کیا, یا یہ ہے کہ جی وہ کریئر تو وہ اسی وقت ہی رک گیا تھا نا, اس کو تو میں آگے لے کے چل ہی نہیں سکی, تو میں کریئر کا کیا کروں, اب تو دنیا آگے بڑھ چکی ہے. اسٹاپ ایٹ. آپ کرنا چاہیں گے نا تو جو ان پڑھ لوگوں نے یہاں پہ کمالات کیے ہوئے ہیں, اتنے بڑے بڑے جنہوں نے پروجیکٹ جو ہیں وہ ہیومینیٹیرین پروجیکٹس جو انہوں نے لیے ہیں اور اس میں کام کیا ہے, آپ چھوٹی سی ٹریننگ لے کے ایک جو کام لوگ اچھا کر رہے ہیں اس ٹیم کا پارٹ کیوں نہیں بن سکتے؟ کیونکہ آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے. اب تو آپ کو بہترین بستر ملتا ہے نا, بستر پہ بیٹھے بیٹھے چائے ملتی ہے, ٹھیک ہے, جس کے ساتھ آپ 10 باتیں کرتی ہیں کہ میں نے یہ چیز نہیں کھانی, یہ چیز مجھے خراب کرتی ہے, لیکن جو بھی آپ کو پیزا پارٹی یا جو بھی آپ کو لیوش سا کھانا کھلایا جاتا ہے اس میں ہر طرح کی آپ بدپریزی کر لیتی ہیں, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہے نا کہ میں کسی پروڈکٹیو منصوبے کا پارٹ نہیں, یہ ایک بہت بڑا جرم ہے جس کا اللہ کو حساب دینا ہے. اور ان سے آپ کے دیکھیے کہ وہ جو حدیث آتی ہے, پروفیسر سے نے فرمایا کہ 5 چیزوں کا جواب دیے بغیر اللہ ابن آدم کو پیر بھی نہیں ہلانے دے گا ڈے آف ججمنٹ. اور اس کے اندر جہاں پہ مال کہاں سے کمایا, جہاں پہ خرچ کیا, وہاں پہ علم کا ذکر ہے, وہاں پہ عمر کا ذکر ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک 43 ایئرس کی جو خاتون ہے جو اپنی صلاحیتوں کے پیک پر, وہ اس وقت حسین بھی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو پہنا اوڑھنا آتا ہے, اس کی جو ہے نا ساری باڈی پوری شخصیت کے ساتھ ایک خوبصورت شخصیت میں ڈھل چکی ہے. اس وقت وہ اپنی جوانی کے جو ہے نا وہ تازہ جھونکے اور جو ہے نا انرجی کو بھی محسوس کر رہی ہے. اس وقت تجربے کے نام پر اس کے پاس علم کی وہ ڈگری موجود ہے جو کہ ظاہر اعتبار ہے اس کے آس پاس رہنے والوں کے ساتھ, پلس یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کے اوپر اچیومنٹ ہے, اس نے اپنے بچوں کی اچھی پرورش کی ہے, اپنے گھر کو اچھے طور پہ سنبھالا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کی وجہ سے اس کے اندر بصیرت کتنی زیادہ ہے, اس کی فراست کتنی زیادہ ہے. آپ اور پھر وسائل, جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی بات بتائی کہ پیسے تو زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایک دم ہی. اچھا, حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ 60 سال کی عمر دے دینا اس کے پاس حجت کو نہیں رہا. When you get the chance, آپ کہتے ہیں میری ایمرجنسی تھی, بہت برا ہوا, یار ایمرجنسی گزر گئی, 2 مہینے رہی, 4 مہینے رہی, سال رہی, چلے ہم 4-5 سال لے لیتے ہیں. وہ والا جو خواتین کے بچوں کو پیدا پرورش کرنے کا مقصد تو ایمرجنسی میں ڈال دیتے ہیں, جس میں نمازیں بھی نہیں پڑھی جا رہی, جس میں کچھ بھی نہیں بولا نا, ٹھیک ہے, اس کو آپ 2-4 سال کے اندر ڈال دیجیے, اس کے بعد 60 سال. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ جو سوشل ایکسپرٹس ہیں ان کے مطابق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی کا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ زرعی دور ہوتا ہے. آپ کو عجیب بات بتاؤں, سائنس اور ڈیٹا اس بات کی نفی کرتا ہے, جوانی کے دور کے اندر ہارمونس تو ہوتے ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو انرجی, جو فراست اور جو حکمت اور وہ جو کنٹرول چیزوں پہ ہوتا ہے نا, اس کے لیے جو ضروری ترین دور ہوتا ہے وہ 40 سال سے لے کے 60 سال تک. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, یعنی کہنے کا مطلب یہ 20 سال اتنے اہم ہے. اور آپ دیکھیے اب یہیں سے بات کو تھوڑا سا ریلیٹ کریں, انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے نبوت 40 سال کی عمر میں دی. اب دنیا کے کام سیدھے کر بیٹھے, اب آؤ اللہ کے رستے کے اوپر, اور آ کے انبیاء نے آرڈر کر کے دکھایا. پوری کی پوری سویلائزیشنز, پوری کی پوری سپر پاورز کے ساتھ ٹکر دی, اور اپنی جو ڈاکٹرین تھی اس کو سپریمیسی, اس کو یعنی سپیریئر کر کے دکھایا, کامیاب کر کے دکھایا, خود بھی لوگوں کے لیے جو ہے ایک اسوہ سیٹ کیا, اور لوگوں کی بھی نظریں اس امپورٹنٹ جو پرپز آف لائف بھی کر رہی. تو جب تک ہم ان چیزوں کو سامنے نہیں رکھیں گے, نہ ہمارا مردوں کا مڈل لائف کرائسس جو ہے وہ ٹائم آسانی سے گزرے گا, اور نہ ہی خواتین کا. اب میں آپ کے آتی ہوں اس سوال کی طرف جو آپ نے کہا کہ میاں بیوی کے تعلق کے اندر کیا ہے کہ وہ کھینچتان آنے لگے.
اچھا اس میں یہ بھی بات ہے مردوں کے جو ہارمون کا پریشر ہے نا وہ نیچے جا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وقت گزرتا ہے, یہ 20s میں اور تین میں سب سے زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ ادھر سے, اور پلس ان کے پاس جو سوشل پریشر بڑھ رہا ہوتا ہے نا وہ اگین ان کے لیبیڈو کو مزید نیچے کر رہا ہوتا ہے. اچھا ادھر سے جب کہ خواتین جو ہیں وہ اپنے جسم کو اس وقت اب سمجھنا شروع کر رہی ہوتی ہیں تو کئی دفعہ یہ ایک ڈسکرپنسی پیدا ہوتی بھی ہے. وہی بات ہے میاں بیوی کے لیے یہ جو تعلق ہے کم از کم جو ہے اپنا انٹیمیسی کے جو تعلق ہے یہ دونوں کی اکٹھی جاب ہے. یہ جاب کبھی ایک بندے سے ہو نہیں سکتی. اور میں آپ کو یہ بتاؤں اس کے اندر عجیب بات ہے کہ محبت کا جو عمل ہے خواہ اس کے ساتھ جنس کو لگا دیا جائے خواہ اس کے ساتھ جو ہے رومانس کو لگا دیا جائے, محبت کا عمل محبت دینے کا نام ہے, محبت لینے کا نام نہیں ہے. اس کو جب ہم اس کو اگنور کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں ہماری انٹیمیسی, ہماری کمپینینشپ, ہماری ٹوگیدرنس آلویز متاثر ہوتی ہے. آپ کو میں صحیح بتا رہی ہوں کہ ان آرڈر ٹو آپ نے اپنے پارٹنر کو فیل گڈ کرانا جو ہے نا وہ کیا وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ سارے جو ہے ماہرین کے دس از دی یونیورسل ٹروتھ. کہنے کا مطلب ہے کہ دس از سم تھنگ دیٹ وی کڈ ورک آؤٹ ٹوگیدر, ٹھیک ہے. لیکن ٹوگیدرنس کے لیے آپ کے پاس ایک ایسا جو ہے نا نظریہ ہونا چاہیے جس پر آپ دونوں متفق ہیں, اور وہ نظریہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے ڈر کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے. اگر تو آپ نے اس کو دنیا کے وہ بنائے نا تو پھر وہ دنیا کے تو جو ہے نا مسائل وہ سبجیکٹو ہوتے ہیں, اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں, آپ ایک دوسرے کو کیسے مانتے ہیں. تو یہ بات جو ہے, اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو حدود لگا کے رکھی ہیں, بیویوں کو ایک طرف سے باؤنڈ کیا ہے, شوہروں کو ایک طرف سے باؤنڈ کیا ہے, اور جو حلال راستے تلاش کرنے والا آدمی کبھی بھی اپنی زندگی میں ایسے پیچھے نہیں رہتا. اچھا اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہیلدی لائف اسٹائل ہے, ہمیں پہلے لگتا تھا کہ شاید اس کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کلوا من الطیبات, ٹھیک ہے, جو ہم نے تمہیں جو طیبات میں سکھاؤ, جو چیز ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند ہے, یعنی ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس جو ہیں یہ بھی پارٹ آف ایمان ہے. طب نبوی باقاعدہ پوری لمبی چوڑی سائنس ہے, اور جب اس کو انسان اللہ کے ڈر کے ساتھ ریلیٹ کر کے کرتا ہے نا تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو طبیب ایک بھیجا تھا ایجپشن ایمپرر نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہتے ہیں وہ بیچارہ 2 مہینے خارج بیٹھ کے تنگ آ گیا, اور اس کے بعد اس نے پھر صحابہ سے پوچھا نہ یار تم لوگوں سے کوئی بیمار ہوتا ہے نہ میرے پاس کوئی جو ہے نا پیشنٹ آتا ہے, مسئلہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک تو ہم پیٹ میں جگہ رکھ کے کھاتے ہیں اور دوسری جگہ ہم بھوک رکھ کے کھاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اوور ایٹنگ جو ہے نا, اسٹریس ایٹنگ کہہ لیجیے, گلوٹن کہہ لیجیے, یہ ہمارے کتنے ڈھیر سارے مسائل کے ذریعہ بنتا ہے. پھر جو ہے آپ کی پروسیس فوڈ ہے وغیرہ. اچھا پھر اسی طرح نمازوں کا نظام, آپ کی جو ہے نا ہیلدی ایکٹیویٹیز اور ہیلدی مائنڈ, اس کا نہ ہونا بھی آپ کی نارمل زندگی کے پر اثر ڈالتا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کا جو ہے ڈیفائنٹ اور آپ کا اگریسو رویہ کہ تم نے مجھے یہ کہہ دیا تو کیوں. تو یہ تو ہو گیا ہمارا ایک جنرل جو اس کا وہ ہے. باقی یہ بات ہے کہ جیسے کہ ہم نے خواتین کے اوپر کرٹیسائز کیا ہے نا کہ وہ سمجھتی ہیں کہ بس اب میں نے جو زندگی میں کرنا تھا کر لیا, تو ریٹائرمنٹ کی ایج میں آ کے اگر مرد بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اب جو میں نے کرنا تھا کر لیا اور بس اب تو ذرا یار اب میں نے بڑی ساری زندگی کام کیا, اب میں نے کام کرنا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ڈاکٹر عائد القرنی جن کی وہ کتاب ہے نا لا تحزن, یہ کتاب ملینز آف کاپیز اس کی جو ہے نا وہ فروخت ہوئی ہے, اور تقریباً دنیا کی ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. اس میں حقیقت یہ ہے کہ جو ہے نیورو لینگویج پروگرامنگ کے اندر یہ کتاب ایک بہت بڑا موڑ ہے جو کہ ٹوٹل اسلامک پرسپیکٹو سے لکھی گئی ہے. ڈاکٹر عائد القرنی خود سائنٹسٹ بھی تھے اور اس کے ساتھ ایک جید عالم بھی تھے. اور پھر کیا ہوا کہ یہ جو سعودی عرب کی NLP جو فیڈریشن تھی یہ اس کے پریزیڈنٹ بھی تھے. یہ جو ہے مطلب سرٹیفائڈ سائیکالوجسٹ ہیں اور نیورولوجسٹ ہیں. تو انہوں نے یہ بات کہی, یہ ان کا یہ کال ہے بڑا مشہور کال, وہ کہتے ہیں کہ میرے تجربے کے مطابق 80 سے 90% جو بیماریاں ہیں وہ خالی ذہن پرپز لیس لائف کی بجائے, کیونکہ جن کی لائف میں پرپز ہوتا ہے نا آپ یہ دیکھیے ان کو تو یہ جسمانی کمزوریاں نقصان ہی نہیں دیتی. ہمارے سامنے ہم بڑے بڑے ہیروز کی بات کرتے ہیں, شیخ احمد یاسین جو حماس کے رہنما تھے, اب آپ دیکھیے کہ وہ 17 سال کی عمر سے اس پر تھے, یہ جو ویل چیئر پہ تھے, ان کو نظر نہیں آتا, لیکن جس طرح سے کر کے حماس کی تشکیل کی ہی انہوں نے ہی. سید علی گیلانی کو آپ دیکھ لیجیے, ڈاکٹر اسرار احمد, مجھے ان کی زندگی کے آخری جو 11 سال ہے جس میں وہ بیمار تھے اور کبھی امریکہ کے اپنے علاج کے لیے چکر لگاتے تھے, لیکن آپ دیکھیں میرے کام بھی اسی طرح کیے. تو جب آپ کی زندگی کے اندر ایک پرپز ہوتا ہے
اور آپ دیکھیں شیطانوں کی زندگی میں کتنا پرپز ہوتا ہے. یہ جو امریکی صدور ہے جو بائیڈن مجھے یاد ہے ہر قدم کے اوپر گرتا ہوتا تھا لیکن کیسے اپنے آپ کو کیری آن کر رہا تھا. شیطانیت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آتی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرپز ہوتا ہے جو ہمیں لے کے چلتا ہے اور پرپز ہے جو ہمیں زندہ بھی رکھتا ہے اور پرپز یہ ہے وہ بھی جو ہمیں زندگی کے اندر تسکین اور سیٹسفیکشن اور فلفلمنٹ کا احساس دلاتا ہے. اگین میں دوبارہ اس بات کی طرف آؤں گی جو ایک دفعہ ہم نے حفظ اللہ کے پلیٹ فارم سے کی تھی کہ سیلف ایکچولائزیشن انسان کی بنیادی نیڈز میں سے ایک نیڈز ہے. اگر میں اپنے آپ کو ڈاکٹر آسیہ مدنی کو دیکھوں اور مجھے اچھا احساس نہ ہو ذاتی طور پہ what a good personality, what a good person, what a successful person, what a lovely thing, اگر یہ میں اپنے آپ کو یہ لفظ نہیں کہہ سکتی نا تو میرے اندر بہت تکلیف کے ساتھ میرا دل ڈوب جاتا ہے. کیا یہ جو ہے ایک نیگیٹو خاتون جو کہ انرجی کے لو لیول پر ہے جس کا معاشرے میں کوئی اچھا انپٹ نہیں ہے, کیا یار یہ بیمار بندہ ہے جو میرے سامنے آئینے میں کھڑا. راسیہ میٹس آپ یہ دیکھ لیجیے 60 ایئرس کو ایک جیسے رکھا گیا ہوا ہے کہ جی ہاں جی ہم 60 سال کے ہو گئے. بعض کہتے ہیں 50-55 میں بھی اگر کوئی بزنس ہے یا کچھ ایسا ہے کہ ٹھیک ہے جی اب بچے ہیں بچے سنبھال لیں ہم گھر بیٹھ رہے ہیں ٹھیک ہے. تو وہ ایک کتنی اپنی لائف کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں اپنی ایک انرجیز کو. جب آپ دیکھیں اکثر اوقات جیسے آپ اپنا کنٹرول اپنے خاندان کے اوپر کھو دیتے ہیں. بالکل بیکاز when you are not putting in productively اور آپ ہر مسئلے سے جان چھڑا رہے ہو. بچے اب تم کر لو نا, میں نے ساری زندگی بہت محنت کی, اب تم دیکھ لو نا, مجھے نہیں کرنا, مجھے اخبار پڑھنے دو. تو کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ اپنی بچوں کی زندگی سے میننگ فل پریزنس کو وڈرا کرتے جاتے ہیں. پھر اس کی آپ کو میل کو بہت ہی ورتھ ختم ہو جاتی ہے. بہت میل کو تو تکلیف ہوتی ہے کہ ہاؤ کم یہ گھر میں نے بنایا, ہاؤ کم اس کے لیے سب کچھ میں نے کیا تھا اور یہاں پہ میں ہی ارریلیونٹ ہو رہا ہوں. اور یہ وہ وقت آتا ہے جس میں شوہر جو ہے وہ بیویوں کو جانتے ہیں تم نے بیٹوں سے میری عزت نہیں کرائی, تم نے ان کی تربیت کے اندر جو ہے نا میری عزت نہیں ڈالی, تم چونکہ میری عزت نہیں کرتی اس لیے. تو ریلیونس جو ہے وہ آپ نے خود کریٹ کرنی ہوتی ہے, وہ کوئی بندہ آپ کو بنا کے دے نہیں سکتا. بالکل. آپ گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں, گھر پہ بیٹھنے کے بعد پھر آپ کی ایک ویژن اور آپ کا ایک جو اینگل آف لائف اور اپروچ ہے بالکل ہی بدل جاتا ہے. وہ جو ایک ہونی چاہیے پروڈکٹیو اپروچ آپ کی, وہ آپ کے گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انوالو ہونے لگ جاتی ہے. آپ پر بھی اعتراض شروع کر دیتے ہیں, وہ کہتی ہے یار یہ ایک سانس تھی ابھی دوسری سانس بھی آ گئی. تو یہ چیزیں ہیں کہ ایک مرد کو مطلب ایک اپنی جس حد تک ماشاء اللہ نے جتنی اسٹرینتھ دی ہوئی ہے, اگر اس کو میرے خیال اگر 20-25 سال کا بھی ختم کر دے گا نا تو وہ اس کو اسی لیول پہ لے جائے گا جس لیول کے اوپر کہ کوئی 60-65 کا ہوتا ہے. تو 60-65 کا بھی چاہے تو اپنے آپ کو 20-25 کے لیول کے اوپر رکھ سکتا ہے. ڈیفینیٹلی ڈاکٹر صاحبہ یہ ایک بڑی ہی زبردست جو ہے نا یہ ایک ہمارا الحمدللہ ایک رہا ہے کہ اس میں ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ ایج آف 40 اور 38. ہاں جی میرا یہ خیال ہے کہ we should start having some courses to determine کہ what is going to be the purpose of my life for the remaining 20 to 25 years. بالکل. میں نے 25 years میں کرنا کیا, 25 سال کا منصوبہ بنا. بالکل. بجائے وہ یہ سوچنے کہ میرا ایک بیڈ روم ہوگا جس میں بیٹھی ہوئی ہوں گی, مجھے کھانے کے لیے بلا لیا جائے گا یا میں پہنچ جاؤں گی, اور یہ ایک زندگی یہ زندگی نہیں ہے. آپ برباد کر دیں گے اپنے آپ کو بھی اور اپنی ایک جو ہے نا وہ اپنے امیج کو بھی خراب کر دیں گے. چاہے مرد ہے یا عورت ہے, اپنے آپ کو تیار کریں اور اپنے جیسے بڑی بہترین بات ہے اپنے لیے کورسز کو ڈیزائن کریں اور اس کے اوپر لے کے چلیں. آخری بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ, بڑی ضروری بات ہے یہ والی. ایک ٹائم ایک ایسا آ جاتا ہے کہ جس کے اندر زندگی کا کوئی ایک ساتھی چلا جاتا ہے, چاہے بیوی چلی گئی ہے تو ہسبینڈ باپ اکیلا رہ گیا ہے, اور اگر باپ چلا گیا تو بیوی اکیلی رہ گئی ہے. ان دونوں اسپیکٹس کو ہم بچوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اس وقت, اسے ایک اکیلے سنگل پیرنٹ کو لے کے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو انشاءاللہ پھر ہماری ایپیسوڈ کمپلیٹ ہوتی ہے. جب ماں یا باپ میں سے کوئی اکیلا رہ جاتا ہے, یعنی ایک کرائسس سے نپٹ رہا ہوں, اس میں بچوں کا ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی ماں اور باپ کی اتنی خدمت کرنی ہے کہ دے شوڈنٹ بی فیلنگ دی پین. میرے ایک جاننے والے تھے, مجھے کہنے لگے کہ خود بھی وہ سائیکالوجسٹ تھے, کاؤنسلر کا کام دیتے تھے, کسی انٹرنیشنل جو ہے آرگنائزیشن میں کام کرتے تھے. جی ہاں بالکل, موت تو ہے وہ برحق ہے, اور خاص طور پہ جو یہ جو کمپینین شپ کو جو دھکا لگتا ہے جب انسان لیٹر ایج میں ہوتا ہے, جس میں ایسوسیشن زیادہ ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے, اس میں ایک لائف پارٹنر جو ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے. اچھا, ایک ہمارے ہاں رویہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد جب ذرا دیکھتی ہے نا ہمارے والدین کو تکلیف پہنچی ہے تو وہ ان کو کوشش کرتی ہے پیمپر کرنے کی. ٹھیک ہے, پیمپر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان سے کہتے ہو کہ نہ ابا آپ ہلیں, نہ اماں آپ ہلیں, آپ کو کھانا بھی بیٹھے بیٹھے ملے گا, آپ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور بس آپ بس بیٹھیں اور عیش کریں. ایسا کبھی بھی
جو ہے نا وہ صحیح نہیں رہتا، بلکہ کیا ہوتا ہے یہ ایک طرح سے ماں باپ کے ہاتھ پیر توڑ کے ڈال کے ایک والی بات ہوتی ہے. اور یہ والا جو رویہ جو ہے اگر ماں باپ اس کی ایکسپیکٹیشنز کرتے ہیں تو بھی ان کو غلط طرف لے کے جاتا ہے. اگین میں آپ سے یہی بات کروں گی کہ ابھی ہم نے 60 سال تک کی بات کی تھی. میں آپ کو بتاؤں میں نے خود اپنی زندگی کے اندر میرے اپنے جو ہے رشتہ داروں میں میں نے 80 سال 75 سال کے لوگوں کو بہت ایکٹیو دیکھا. یہ دیکھیں عمران خان ان کی عمر جو ہے وہ 75 سال ہے اور یہ مقبول جان صاحب کی عمر تقریباً 73 ایئرس ہے. اور آپ دیکھیں کتنا وہ کام کر رہے ہیں اور کتنے وہ ایکٹیو ہیں. اور آپ اس طرح سے اپنے اراؤنڈ میں دیکھیں بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوتی ہے کہ ان کے بارے میں یہ سوچ لینا کہ اب ان کو ہلنے جلنے کی ضرورت نہیں ہے، در حقیقت ان کو مار ڈالنے والی یا ان کے ہاتھ پیر توڑنے کی کوشش ہے. بالکل. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ایک جو بہت ہی نیگیٹو چیز آتی ہے، کوئی ایک دنیا سے چلا جاتا ہے تو دوسری شادی خواتین سے صاف کہہ دیتی ہیں اس عمر میں نہیں، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی ہوں. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو اسٹیپ اپ اینڈ ٹیک اپ اے نیو چیلنج. بالکل. حالانکہ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ آپ کو ماہرین کہتے ہیں کہ اپنی 50-60 سال کی عمر میں نئے پروجیکٹس شروع کریں، ریلوکیشن ہی کر لیں، کسی جگہ سے اپنی ایک جگہ چھوڑ کے کسی اور جگہ پہ چلے جائیں، نئی لینگویجز سیکھیں. یہ جو پروجیکٹ لینا ہوتا ہے نا، آپ کام کرتے ہیں تو آپ کی باڈی ساتھ کام کرتی ہے، آپ کا اسٹیمنا جو ہوتا ہے، آپ کے مسلس بھی جب بھی گرو کرتے ہیں، آپ کے نیورونز بھی اسی طرح سے فنکشنل بھی رہتے ہیں اور جو ہے نا نئے نیورونز بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں. آپ کام کرنا بند کر دیتے ہو نا تو آپ کی موت شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور موت کے جگہ تو صرف قبر ہے. اچھا اس کے اندر یہ بات ہے کہ اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ نہیں بس اب اس عمر میں کیا. اچھا جہاں تک مردوں کا تعلق ہے، مرد جب دیکھتے ہیں نا، کیونکہ ان کا تعلق اپنی بیوی کے ساتھ تھا، اگر بیوی دنیا سے چلی گئی ہے تو ان کو ایک دم بہت کمی کا احساس ہوتا ہے کہ ان کا ڈائریکٹ اولاد کے ساتھ وہ ان کی وابستگی نہیں تھی، وہ اپنے آپ کو ایون لونلیئر فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بھئی مجھے بہوؤں کو، بیٹیوں کو یا بیٹوں سے مستقل ایکسپیکٹ کرنا برا لگتا ہے اور مجھے اگر بیوی مجھے مل جائے تو زیادہ اچھی بات ہے. اچھا اس کو جو ہے نا سب سے پہلے اولاد اس کو بہت زور سے ڈیناؤنس کرتی ہے، کیونکہ سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب ابا جی نے جو ہے دنیا سے چلے جانا ہے تو ہم ان کی ایک اور بیوی اگر گھسا دیں گے تو کیا ہوگا کہ وراثت کی شرکتیں ہوں گی، اور پھر اگر کہیں بچے پیدا ہونا شروع ہو گئے تو ہمارے لیے ایک اور مسئلہ بن جائے گا. میں نے بہت ہی دیندار لوگوں کو بڑے سخت دل کے ساتھ اس بات کو کہتے دیکھا ہے. ابا جی کہتے ہیں تو کہتے رہے، ان کی ہم نے کوئی بات ماننی ہے؟ وہ تو امی کا سارا زیور رکھ کے بیٹھے ہوئے کہ میری نئی شادی کرو، میں نے ادھر دینا، تو ہم نے تو بالکل نہیں یہ کرنے دینا. تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت زیادتی کی بات ہے. ہم جو چاہے کر لے، اولاد کی اپنی زندگی ہوتی ہے اور جو ہوتی ہے جب کہ شوہر اور بیوی کے ساتھ بالکل اور طرح کا ہوتا ہے. بلکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں، ایک ہمارے سامنے ایک اسی طرح ہمارے فرینڈس میں سے لوگ تھے تو میں ان کی بہوؤں کو کہا کرتی تھی آپ ان کی شادی کر دیں گی نا تو آپ کو اطمینان ہو جائے گا، ورنہ آپ اپنے بچے سنبھالیں گی کہ سسر کو سنبھالیں گی. اور پھر یہ ہے کہ کسی کی ڈیمانڈس کو پورا کرنا، اس کو وقت دینا، ایک جب تک آپ کی روٹین کا حصہ نہیں ہوتا یو کانٹ ڈو اٹ آؤٹ آف اٹ. اور پھر بیٹے تو سمجھتے ہی ہیں کہ نہیں جی ہماری بیویاں کر لیں گی نا جو گھر میں، اور میں تو ان کو شاید یہ لگتا ہے نا ڈاکٹر صاحبہ کہ اب یہ جو والد صاحب ہیں یہ ان کی کیا نیڈز ہیں، ان کو کیا چاہیے، اب یہ تو عمر کی حصے پہ ان کو کیا کرنا ہے، ان کو 2 وقت کا کھانا ہی چاہیے اور ان کو کھانا مل جائے گا، انہوں نے کیا کرنا ہے چلیں نماز پڑھ کے آ جایا کریں. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ پورا کا پورا ایک انسان ہے، ایک پورا کا پورا انسان. اور جہاں تک آپ نیڈس کی بات کر رہے ہیں، فزیکل نیڈس بھی ہوتی ہیں، ایموشنل نیڈس بھی ہوتی ہیں، اور کمپینین شپ کی نیڈ تو جو ہے آدم علیہ السلام کو تو تھی، اس کا آپ کیا کریں گے. اٹس ناٹ آل اباؤٹ یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اب آپ کی نیڈ ہی کیا. وہی بات ہے نا، آپ نے جیتے کو مرا سمجھ لیا نا کہ بس اب 4 دن ہی رہ گئے ہیں تو ذرا گزار کے تو بڈھے تم ذرا جاؤ اور ہماری زندگی کو وہ ڈسٹرب نہ کرنا. کیا پتا اگر اچھی نیت کے ساتھ اس کو لے کے چلیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ان کو فیئرز ہیں وہ ہو سکتا ہے وہ فیئرز ان کے نہ آئیں. نہیں بلکہ آپ کو میں بتاؤں جو لوگ اس طرح سے شادی کر لیتے ہیں ان کی لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ جاتی ہے. اگر اللہ، میرے اپنے جو نانا جان ہے صاحب تحسیر القرآن مولانا عبد الرحمن کیلانی، ہماری نانی جان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس کے بعد کیا ہوا کہ نانا جان کی ایک کزن تھیں جن کو ڈیورس ہو گئی، اور اللہ نے حالات ایسے بنائے کہ نانا جان نے ان سے شادی کر لی. آپ یہ دیکھیے کہ اب تو وہ بھی دنیا سے جا چکی ہیں، لیکن ہوا یہ کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے اپنے نانا جان کے گھر پہ کیسے رحمتیں برستی دیکھی. وہ جو ان کی کزن تھی جو کہ ظاہر ہے ہماری بھی، ہم بلکہ ان کو میں تو پھوپھی کہا کرتی تھی کیونکہ وی یوز ٹو کال ہر پھوپھی. تو وہ جو تھیں آپا جی کہہ لیں، امی جی کہہ لیں، یہ جو بھی ہے ہم ان کو کہا کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ شی وڈ لو اس سو مچ. ہماری نانوں کے بعد ان کو اس کی وجہ ان کو پتا تھا کہ میں ان کی زندگیوں میں انوالو ہوں گی تو یہ مجھے اہمیت دیں گے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے، ہمارے بچے پیدا ہوتے تھے وہ باقاعدہ وہ دیسی گھی اور چیزیں لے کے بھیجتی تھیں، ہر ایک کو فون کر کے پوچھتی تھی کہ اتنے دن ہو گئے تم ابھی تک آئے نہیں ہو، تم کب آؤ گے، اور یہ کیا طریقہ ہو گیا کہ تم آ نہیں رہے ہو.
اور مجھے یاد ہے کہ ابا جی یوزڈ ٹو بی لکنگ سو بیوٹیفل, اتنے وہ اچھی ان کے کپڑے ان کو پہناتی تھیں, اور پھر کیا ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ابا جی کی لڑائیاں بھی چلتی ہوتی تھیں اور وغیرہ وغیرہ, یعنی بہت لائولی ایک تھی. ہمارے ابا جی نے, نانا جان نے آخری دن بہت پروڈکٹیو اور بہت خوشگن گزارے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا, ان کی زندگی ختم ہوگی بغیر کسی بیماری کے. ان کے سجدے میں ان کی جو ہے وہ موت آئی, نماز پڑھنے گئے تھے, کوئی دنیا کی بیماری نہیں تھی. اچھا, اس کے بعد پھوپھی جی, میں ان کو پھوپھی جی کہا کرتی تھی, پھوپھی جی لمبا عرصہ زندہ رہے. اور پھوپھی جی اس گھر میں رہتے تھے جس گھر میں ابا جی چھوڑ کے گئے تھے, اور پھوپھی جی نے وہاں پہ ہمارا جو مدرسہ تھا اس کے ساتھ دل لگایا ہوا تھا. ہم آتے جاتے تھے, وہ ہمارے پاس آتی تھیں, ہمیں بلاتی تھیں وغیرہ. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا, ان کی بھی زندگی کا وقت ختم ہو گیا. یعنی ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دی بلیسنگس جو ہے نا وہ دیکھی ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی ساری نیڈس کو دیکھتے ہوئے ان کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ کمپینین شپ کے ساتھ فل اور لائف کے ساتھ فل پرووائڈ کرنا. تو جب بچے با اختیار ہو جاتے ہیں, ان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والی نیکی کرنی چاہیے. صرف یہ کہ میں آپ کے پیر دبا دوں, یا میں آپ کو بستر سے نہ اترنے دوں, یا میں جو ہے نا آپ کے لیے جو ہے نا انٹرنیٹ لگوا دوں, یا میں آپ کے لیے ملازم رکھ دوں جو آپ کی ٹانگیں دبا دیا کرے. Excuse me, that's not enough. اور it shouldn't be happening. اور I'm very sorry to say, اولاد کے پاس والدین کے لیے کبھی وقت نہیں ہوتا. تو اپنے آپ کو ڈیسیو نہ کریں کہ ہم تو ابا جی کی بڑی خدمت کر رہے ہیں, پھولوں میں بیٹھے ہیں. اور ہم سب کو پتہ ہے, کرتے کرتے گیسٹ روم سے بھی نکل جاتے ہیں, پھر بچے جو ہیں وہ ایکسپینڈ کرتے چلے جاتے ہیں, ان کی گاڑیاں ختم ہو جاتی ہیں, ان کے آنے جانے ختم ہو جاتے ہیں, اور اتنی مزریبل کنڈیشن میں لائف اینڈ ہو تو کتنی بری بات ہے. بالکل صحیح بات ہے, بہت زبردست بات ہے. ناظرین, بہت ہی ایک امپورٹنٹ یہ والی ہماری سوچ ہے. ہماری سوچ کے دائرے دراصل نا بہت لمیٹڈ ہو چکے ہیں. اگر والدین اپنے ایک کہتے ہیں نا مٹیریلسٹک ہو کے نہیں سوچ رہے ہوتے اپنے بچوں کے لیے, تو جب ماں باپ کی ٹائم آتا ہے تو پھر بچے کیوں اتنے مٹیریلسٹک ہو جاتے ہیں؟ وائی ڈو دے تھنک اباؤٹ دیئر اون پرابلمس کے جو ان کو کہتے ہیں نا سو کالڈ پرابلمس بھی ہم ان کو کہہ لیں گے, جو ان کو ایک بنی بھی نہیں ہے تو وہ بنا لیتے ہیں. یہ سب ہمیں سوچنا ہے, اور یہ بہت ساری باتیں ہمیں پتہ چلی ہیں کہ اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنائیے, اپنے آپ کے لیے پلانس بنائیے. وہ عمر جس میں واقعی آپ کے پاس بہت سارا وقت ہوگا, جب آپ اپنی پوٹینشیل کو بہت بہترین طریقے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. خدارا اپنے اس وقت کو ضائع مت کیجیے, اپنے لیے پروڈکٹیو رہیے, اپنے معاشرے کے لیے پروڈکٹیو بنیے, اپنی اولاد کے لیے بنیے, اولاد اپنے والدین کے لیے بنے. اپنی سوچوں کو تھوڑا بہترین کرتے ہیں, مختلف کرتے ہیں, اور ریئلسٹک اپروچ کی طرف لے کر بھی آتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اسٹے ٹیونڈ ود حبل اللہ. ویٹ فار دی نیکسٹ ایپیسوڈ. السلام علیکم.